Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the Graceful Grammar Higher Secondary School. Welcome to the digital classes. This is your second homework of Islamic studies. Dear students, today we learn about the benefits of paying for each Islamic pillar. आज हम हर इस्लामी पिलर के फ़वाइद के बारे में जानेंगे कि अगर जिस हम इस्लामी पिलर के तमाम दी हुई टीचिंग्स पर, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं और जिस तरह कलमा तैयबा को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है, ज़कात देने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है, इसी तरीके से हज करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है, 5 पिलर ऑफ इस्लाम हैं, तो उनसे उनकी अदायगी से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। डे ऑफ जजमेंट पर हमें ये पिलर्स क्या फ़ायदा देंगे, इनके बेनिफिट्स को हम डिटेल के साथ जानेंगे। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी नो अबाउट द कलमा तैयबा। कलमा तैयबा क्या है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये फर्स्ट इस्लामिक पिलर है। आज हम उसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं कि जब हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, एक मुसलमान जब वो मुसलमान होता है और वो कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो उसके बाद उसको इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। मेक योर बिलीफ स्ट्रॉन्ग। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद किसी भी इंसान का, किसी भी मुसलमान का जो बिलीफ है, जो अकीदा है, वो मजबूत से मजबूत तर हो जाएगा। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन, इस दुनिया के आर्जी होने पर यकीन, आखिरत की ज़िंदगी के दायमी होने पर यकीन, ये जो अकायद हैं ये हमारे मजबूत हो जाते हैं। इससे हमारे अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा होता है। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद एक इंसान एक मुकम्मल इंसान और मुसलमान बन जाता है। सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि वो हर किस्म के खौफ से आज़ाद हो जाता है। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद एक इंसान के दिल में से दुनियावी जो डर और खौफ होता है, दुनिया के लोगों का डर और खौफ, दौलत का डर और खौफ, एक हिवस, लालच, वो सब का सब ख़त्म हो जाता है। फिर कलमा तैयबा पढ़ने के बाद एक इंसान जब सच्चा मुसलमान बनता है तो उसके दिल में सिर्फ अल्लाह ताला से का खौफ, अल्लाह ताला का डर ही रहता है, आखिरत का डर होता है, वो दुनियावी डर और खौफ से आज़ाद हो जाता है। कलमा तैयबा पढ़ने के ये फ़वाइद हैं जो हमें हासिल होते हैं। इसीलिए एक मुसलमान के लिए मुसलमान होने के बाद सबसे अव्वलीन शर्त ही कलमा तैयब यानी कि पहला कलमा पढ़ना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी नो अबाउट द बेनिफिट ऑफ प्रेयर सलाह। अब हम नमाज के फ़ायदों के बारे में जानते हैं कि नमाज के क्या फ़ायदे हैं, नमाज पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। हम 5 वक़्त के नमाजी हों तो उससे नमाज हमें क्या फ़ायदा देती है। प्यूरीफाइज फ्रॉम सिन, नमाज हमें गुनाहों से पाक कर देगी। एक इंसान, एक मुसलमान जब 5 वक़्त अल्लाह ताला के हुजूर सजदा व सुजूद होगा तो वो हर किस्म के गुनाह उसके दिल से ख़त्म हो जाएंगे और वो गुनाहों से दूर होगा, नेकियों की तरफ रग़बत होगी, गुनाहों का डर होगा, वो दुनियावी हिर्स व लालच से भी दूर से दूर तर होता चला जाएगा। तो सलाह पढ़ने से इंसान के अंदर तकवा और परहेज़गारी की सिफ़ात पैदा होती हैं और इंसान मुत्तकी बन जाता है। उसके अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ पैदा होता है जो उसको उसकी सीरत को एक मिसाली सीरत बना देता है। और एक जब हर इंसान की, हर मुसलमान की एक मिसाली सीरत होगी तो उनसे हमारा एक मिसाली इस्लामी माशरा तश्कील पाता है। सेकंड है डेवलप हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। जब एक मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला के हुजूर नमाज के लिए हाजिर होगा तो उससे पहले वो लाजमी वज़ू भी करेगा। वज़ू करने से उसके अंदर सफाई की आदत पैदा होगी। वज़ू करने से हम अपनी बॉडी के तमाम एक्सपोज पार्ट्स को अच्छी तरीके से धोते हैं, जिससे हमारे अंदर सफाई की ज़्यादा से ज़्यादा आदत पैदा होती है और वो इंसान साफ़ सुथरा होता है, बावज़ू होता है। बावज़ू रहने की वजह से उसके अंदर एक अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात जिनमें सफाई निस्फ़ ईमान है, हदीस शरीफ जो है उस पर अमल करने का ज़्यादा जज्बा पैदा होता है। तो सलाह हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ पैदा करती है। सलाह हमारे अंदर एक हमारे को गुनाहों से बचाती है, हमारे अंदर तकवा की, पाकीज़गी की खूबियाँ पैदा करती है और अल्लाह ताला का डर पैदा करती है और दुनिया से बेरुखसती पैदा करती है। Dear students, after knowing the benefits of kalma tayyib and prayer, now we know about the benefit of fasting. फास्टिंग यानी रोज़ा के क्या फ़वाइद हैं, अब हम ये जानते हैं। मेक अस क्लोजर टू अल्लाह। रोज़ा रखने से एक इंसान अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करता है, यानी वो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है।
ایک دن کا بہت بڑا حصہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد ایک انسان کو میدان حشر میں آنے والی پیاس کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سیرت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ امپروو اور فٹنس، روزہ رکھنے سے انسان کی فٹنس میں بہتری آتی ہے۔ انسان کی فٹنس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ضرورت ہے اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی فٹنس کا خیال ویسے نہیں رکھ سکتے، تو رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑے ٹائم تک بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد ہم اپنی فٹنس کی وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو ہم عام دنوں میں نہیں کر سکتے۔ ہماری فٹنس بالکل ایک پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ روزہ رکھنے کے یہ ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، اور ہمارا جو اس سے دینی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں گے، اور اس قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ اور پاکیزگی کی صفات زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گی۔ Now we knowing the benefit of zakat. زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں؟ پیوریفائز اور ویلتھ۔ زکوٰۃ ہماری دولت کو، ہماری مال و دولت کو صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ اس کی میننگ یہ ہے کہ ہماری مال و دولت جس میں سے جب زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اور اس کا استعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہماری اس بچی ہوئی دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ مال و دولت جس میں سے غریبوں کا حصہ نہ نکالا جائے، یعنی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، تو اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے سے ہیلپس ان ریڈیوسنگ پاورٹی، ہمارے معاشرے سے غربت ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ جب امیر لوگ اپنے مال و دولت میں سے غریبوں کا حصہ نکالیں گے، ان کو زکوٰۃ دیں گے، تو ہمارے معاشرے میں جو اتنی زیادہ غربت ہے، یہ غربت اور جو پاورٹی اور جو پور لوگ ہیں ان کی مدد کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ عام دنوں میں جن کی ہم مدد نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کے تھرو ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ جو ہے یہ ہماری مال و دولت کو پاک کرنے میں، اس کے اندر برکت کرنے کا سبب بنتی ہے۔ Dear students, now we know about the benefit of pilgrimage, حج کے کیا فائدے ہیں؟ حج کے بہت سارے فائدے ہیں، جس طرح باقی پلرز آف اسلام کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان سے بہت بینیفٹس ہیں۔ اسی طرح حج کے بھی سب سے فرسٹ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یونٹی آف مسلم امہ، یعنی یہ مسلم امت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، مسلم امت، اس کے اتحاد اور اتفاق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حج کے موقع پر کئی لاکھ دنیا کے مختلف حصوں سے کئی لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، جن میں مختلف قسم کے رنگ کے، نسل کے، ذات کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک اکٹھے اللہ تعالیٰ کے حضور بسجود ہوتے ہیں، سجدہ بسجود ہوں گے، ان کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، اور ایک پورے طریقے سے وہ حج کے تمام جو اسٹیپس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ مسلم امت کے اتحاد اور اتفاق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ برادرہڈ اینڈ ڈسپلن، حج جو ہے یہ بھائی چارگی اور ڈسپلن کو بھی بڑھاتے ہیں، یعنی حج میں جمع ہونے والے لاکھوں افراد میں بھائی چارہ بڑھتا ہے، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف بن جاتی ہے، انہیں ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے مسلمان ہوتے ہیں جن میں ہر قسم کے رنگ کے، نسل کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھائی چارگی کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حج ایک اسٹیپ کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح حج کے 10 دن حج اور اس کے بعد 3 دن کے جو ان کے اسٹیپس ہیں انہیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے اندر ایک پورا نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ نظم و ضبط ان کی زندگی میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے ان کی شخصیت میں بھی ایک ڈسپلن کا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حج ہمارے لیے، ایک مسلم امت کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، اس کے نظم و ضبط کے لیے، اس کے اتحاد و اتفاق کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں بہت اہم کردار بھی ادا کرتا ہے۔ In the end, we try to understand our homework, write at least one benefit of pillars of Islam. ہر پلر آف اسلام کا ایک فائدہ آپ کو لکھنا ہے، وہ فوائد آپ کو اوپر بہت اچھی طریقے سے ڈیٹیل سے سمجھائے گئے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کا بھی ایک فائدہ، حج کا ایک فائدہ، زکوٰۃ کا، فاسٹنگ کا، سب کا ایک ایک آپ نے فائدہ لکھنا ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس چیپٹر اینڈ بینیفٹس آف پلرز آف اسلام۔ سی یو اگین۔ اللہ حافظ۔